اللہ کی عظمت اللہ کے تذکروں سے زندہ ہوتی، پھر قرآن کی عظمت پیدا ہوگی۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ لایا کون ہے؟ اللہ تو آسمانوں پر ہے، نبی ہماری زمینوں پر ہیں، تو یہ کون لایا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نزل بہ الروح الامین۔ کس کا کلام ہے؟ انہ لتنزیل رب العالمین۔ کون لایا ہے؟ نزل بہ الروح الامین، جبریل فرشتہ۔ کس کے پاس آیا ہے یہ کلام؟ کس کے پاس آیا ہے؟ علی قلبک، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے۔ علی قلبک، آپ کے دل پر اترا ہے، پھر لفظ بن کر آپ کی زبان سے نکلا ہے۔ اللہ کا کلام الفاظ میں بند نہیں، اس کی کوئی تشبیہ نہیں۔ صرف بخاری شریف کی روایت سے آپ لوگ جب پڑھو گے بخاری تو مثل سلسلۃ الجرس، جس یا رسول اللہ آپ پہ وحی آتی ہے؟ آتی۔ کیسی ہوتی؟ کہ بس جیسے گھنٹی کی آواز ہو، ایسے ہوتی، گھنٹی کی آواز۔ پھر جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو وہ الفاظ بن کر زبان پہ آتے ہیں۔ یہ اللہ کی زبان سے تورات نہیں نکلی، اللہ کی زبان سے زبور نہیں نکلی، اللہ کی زبان سے انجیل نہیں نکلی، آسمان پہ لکھوائی گئی کتابیں اور اتار دی گئیں۔ کلام وہ ہوتا ہے جو زبان سے ادا ہو۔ قرآن میرے رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اور کائنات کے بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ نے پورے قرآن کی تلاوت فرمائی، پورے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں کیا وہ انشاءاللہ جنت میں سنیں گے، اللہ ایمان کے ساتھ لے جائے تو جنت کی سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کا دیدار ہے اور اللہ کے زبان سے اس کے کلام کا سننا ہے۔ جب جنت کی حوریں بھی گانا سنائیں گی، ساز بجے گا، جنت کے درخت ساز بنے گے۔ پھر داؤد علیہ السلام سنائیں گے تو جنت کے ساز درخت ساز بن کے بجیں گے۔ ہمارے نبی سنائیں گے تو جنت کے درخت ساز بن کے بجیں گے۔ جب اللہ پردہ ہٹائے گا، اپنا دیدار کرائے گا، اپنا کلام سنائے گا، پھر درخت بھی سنیں گے، نہریں بھی سنیں گی، دریا بھی سنیں گے، پتا بھی سنے گا، تنکا بھی سنے گا، جانور بھی سنے گا، پرندہ بھی سنے گا، اور آپ بھی سنیں گے۔ ایمان والے بھی سنیں گے، ایمان والیاں بھی سنیں گی۔ تو اس میں ایسے گم ہوں گے کہ انہیں جنت کی یاد ہی بھول جائے گی۔ تو تورات زبان سے نہیں نکلی، انجیل زبان سے نہیں، زبور زبان سے نہیں، لکھوائی گئی، اس سے تو تبدیل ہو گئی اور وہ مٹ گئی۔ اگر وہ اللہ کی زبان سے نکلی ہوتی تو کبھی اللہ کے کلام کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ کی ہر صفت ناقابل تبدیل ہے، اللہ کی ہر صفت ناقابل تبدیل ہے، اللہ کی ہر صفت تغیر تبدل سے پاک ہے۔ قرآن چونکہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اسے بدلنے کی لاکھوں کروڑوں کوششیں کی گئیں، کوئی کامیاب نہیں، کوئی ایک کوشش کامیاب نہیں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، علی قلبک، میرے نبی کے دل پر اترا ہے۔ آخری سوال، کیوں آیا ہے؟ کیوں آیا ہے؟ لتکون من المنذرین۔ سبحان اللہ۔ انذار کیا ہے؟ آگے ایک زندگی آ رہی، اس زندگی کے بارے میں خبردار کرنا ہے کہ دیکھو بھائی وہاں بہت بڑا نفع ہے، ہمیشہ کی زندگی جنت، وہاں بہت بڑا نقصان ہے، ہمیشہ کی زندگی آگ۔ تو قرآن کا مقصد ہے زندگی کا طریقہ، وہ طریقہ بتانا، خبردار کرنا۔ کس چیز سے خبردار کرنا؟ زندگی کے اس طریقے سے خبردار کرنا جس پر چل کے ہم سب دنیا میں بھی سکون سے رہیں اور جنت میں بھی کامیابی کے ساتھ پہنچ جائیں۔ جس طریقے پر چل کر دنیا کی مشقتیں اور دنیا کی مصیبتوں سے بچیں اور جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں۔ قرآن اس لیے آیا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بہت سے رہبر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، تو قرآن، اللہ کہتا ہے کہ قرآن وہ رہبر ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن کا چیلنج آج تک باقی، کتنی سائنس ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے، اب تو کمپیوٹر کے ذریعے سے اعلیٰ عبارت تیار کر لو،
کمپیوٹر کے ذریعے سے آسمان کے تارے توڑ کے لے آؤ، اور قرآن کا چیلنج آج بھی باقی ہے، فاتو بصورت من مثلہ، کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، ایک صورت ایسی لے آؤ، انا اعطینا جیسی ایک 3 آیات کی صورت لے آؤ۔ آج اتنے بڑے سورسز سائنس ٹیکنالوجی کے باوجود اس چیلنج کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ ہر چیلنج ٹوٹا ہے، ہر ریکارڈ ٹوٹا ہے، ہر ریکارڈ۔ وہ یوسف کو شوق ہے نا کرکٹ کا، بیٹے میرے کو، تو وہ سعید انور سے اس کو بڑی محبت تھی، تو اس کا ریکارڈ تھا 194 ون ڈے میں، تو وہ آیا میرے پاس گھبرایا، وہ اس کا ریکارڈ برابر کر دیا فلاں نے۔ میں کہا پتر میں تو نہیں پتا ریکارڈ ہوندہ ہی کی وہ گھبرایا کہ اس کا ریکارڈ برابر کر دیا۔ 4 دن بعد پتہ لگا کسی نے توڑ دیا۔ میں نے کہا بیٹا ریکارڈ ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں، چیلنج ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ایک چیلنج باقی ہے جو آج تک اسے کوئی چیلنج کر نہیں سکا، اور آج تک یہ تو بہت لکھا ہوا ہے کہ قرآن غلط ہے، یہ نبی کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، غیر مسلموں نے لکھا ہے، یہ محمد کا اپنا کلام ہے۔ میں نے بہت پہلے 98 میں ایک کتاب پڑھی، اِلیٰ مَنْ هُوَ دُونَهُ، ان کے نام جو ہم سے نیچے ہیں، ان کے نام جو ہم سے نیچے ہیں۔ ایک نصرانی عربی نے وہ کتاب لکھی تھی، تو اس میں قرآن پہ قرآن یہ ہے، قرآن یہ ہے، قرآن یہ ہے، لیکن اس جیسا لا کے دکھا دو یہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے تو وہ ایک بشر تھے، ایک انسان تھے، تو آج تمہارے پاس کمپیوٹر کے اتنے بڑی ٹیکنالوجی ہے کہ تم کیا سے کیا تارے توڑ کے دکھا رہے ہو، تو قرآن کے لیے ایک کے بار ایک سطر لے آؤ، ایک سطر۔ تو یہ قرآن کا چیلنج آج تک باقی ہے، اسے کوئی اسے نہیں توڑ سکا۔ قرآن کی عظمت، اللہ کی عظمت کے بعد قرآن کیا کہتا ہے تو وہ سمجھ میں شکر ہے درس قرآن کا رواج پڑا ہوا ہے، اور اللہ کے بندے بندیاں سنا رہے ہیں، اور اللہ کے بندے بندیاں سن رہے ہیں، بہت اچھی بات۔ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی کی بھی مخلصانہ محنت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی پر ایسے حقارت والی تنقید نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں کس کو کہاں سے کیا ہدایت مل جائے، تو میرے اللہ کا نظام ہے، میرے اللہ کی بات۔ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں، فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ پورا فائدہ کب ہوگا؟ جب اللہ کی ہیبت طاری ہوگی اور کلام کی ہیبت طاری ہوگی، پھر ایک دم دل دماغ جھکتے چلے جائیں گے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ لا ریب فیہ بھی چیلنج ہے، آج تک اسے کوئی نہیں توڑ سکا، کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بیان کو، میری کتاب کو، میری تصنیف کو میں خود ہی چیلنج کر دیتا ہوں، نہیں جو میں نے پہلے لکھا تھا وہ غلط ہے، اب صحیح یہ ہے، جو میں نے پہلے کہا تھا وہ غلط ہے، اب صحیح ہے۔ میں خود اپنی بات کو توڑ دیتا ہوں، تو اوروں کو تو زیادہ طاقت ہے میری بات کو، میری کتاب کو توڑنے کی۔ لیکن قرآن کا چیلنج ہے لا ریب فیہ، آؤ اسے توڑ کے دکھاؤ، اس میں سے کوئی کچی بات نکال کے دکھاؤ۔ اور ریب کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ نہیں، ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں، اس لیے ہم شک اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ شک تو خود عربی کا لفظ، بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ دماغی تردد، خلجان، بے چینی کے لیے 3 لفظ ہیں عربی میں، 3: شک، مریا، ریب، یہ 3 لفظ ہیں۔ دماغ میں کوئی چیز اٹک گئی ہے، واضح نہیں ہو رہی، اس کے 3 درجے ہیں، ان 3 درجوں کے لیے 3 لفظ ہیں۔ شک، جب انتہائی شدید کیفیت ہو، کچھ پتہ نہ چل رہا، اس کیفیت کو عربی میں شک کہتے ہیں۔ مدرسہ حسنین جانا ہے، وہاں چوک پہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، اس کو
اس کیفیت کو شک کہتے ہیں۔ اس سے نچلا درجہ ہے مریا۔ مریا کیا ہے کہ لگتا ہے یہ راستہ ہے لیکن یار ابھی کوئی پکا پتہ کوئی نہیں ہے۔ وہ کسی سے پوچھتا ہے یا خود دماغ میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، میرے خیال میں یہ جو راستہ جا رہا ہے نا، یہ میرے خیال میں حسنین مدرسے کو جا رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ بھی ہو۔ تو دماغ کی پہلے کیفیت یہ تھی، یعنی کوئی جہت کوئی طرف وزنی نہیں تھی، بلکہ ایسے پتہ نہیں یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے، پتہ نہیں یہ ہے کہ یہ ہے، اس کو شک۔ اب یہ ہو گیا کہ یار یہ ہے راستہ، چلو پتہ کرتے ہیں۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں مریا۔ کیا کہتے ہیں بولو؟ فلا تکن فی مریۃ من لقاء ربی، مریا قرآن نے استعمال کیا۔ تیسرا ہے لا ریب، ریب کیا ہے کہ وہاں جہاں سے ہم ادھر مڑتے ہیں وہاں آ کر وہ گاڑی کو بریک لگاتا ہے، یار حسنین کدھر ہے؟ ابھی یہ جملہ پورا نہیں کیا حسنین کدھر ہے کہ سامنے بورڈ نظر آ جاتا ہے، اوہ اوہ یہ میری کیفیت دیکھی، اوہ اوہ یہ ریب ہے وہ، اور وہ ریب گیا۔ ایک لمحے کے لیے جو شک پیدا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے جو تردد پیدا ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے جو اوپر نیچے ذہن جاتا ہے اور فوراً ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، فوراً کدھر ہے، ہاں وہ بورڈ نظر آ گیا، بورڈ نظر آ گیا۔ اس ادنا سے وقت میں خفیف سی شک کی کیفیت کو عربی میں ریب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بولو؟ تو اب شک اس کا ترجمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اتنی لمبی تفصیل اردو میں کریں تو بد تک ایک ہی لفظ پورا صفحہ لے جائے گا۔ تو یہ میں تمہیں قرآن کا حسن بتا رہا ہوں کہ میرا رب کہہ رہا ہے بے وقوفو، اس کتاب میں تو ریب بھی نہیں ہے تو شک کہاں سے ڈھونڈتے ہو؟ ایک لمحے کا ہوتا ہے، ایک لمحے یہ یا وہ، یہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، یار پتہ نہیں، میرے خیال میں ادھر جانا ہے پر پکا پتہ نہیں، ادھر جانا ہے ادھر جانا، وہ ادھر جانا ہے، ادھر ہی جانا ہے۔ وہ اس ایک لمحے کے ہزارویں حصے کے کیفیت کو ریب کہتے ہیں۔ تو میرا رب لا ریب فیہ، سود حرام ہے لا ریب فیہ، شرک حرام ہے لا ریب فیہ، کفر ہلاکت ہے لا ریب فیہ، جھوٹے پہ لعنت ہے لا ریب فیہ، ظالم پر لعنت ہے لا ریب فیہ، زنا حرام ہے لا ریب فیہ، شراب حرام ہے لا ریب فیہ، نماز فرض ہے لا ریب فیہ، جنت موجود ہے لا ریب فیہ، جہنم موجود ہے لا ریب فیہ، زمین آسمان کا ایک ہی بنانے والا ہے لا ریب فیہ، محمد مصطفیٰ ان کے آخری رسول، ان کے بعد کوئی رسول نہیں لا ریب فیہ، زمین آسمان کا خالق اللہ ہے لا ریب فیہ، مالک اللہ ہے لا ریب فیہ، رزق اللہ دیتا ہے لا ریب فیہ، موت اللہ لاتا ہے لا ریب فیہ، زندگی اللہ لاتا ہے لا ریب فیہ۔ اب اس کو پھیلاتے جاؤ، پورے قرآن پہ پھیلا دو، ایک لفظ کا یقین سیکھ لو، سارا قرآن سمجھ میں آئے گا۔ اب تم شکوک و شبہات سے بھرے ہوئے قرآن تمہیں ہدایت کیسے دے؟ تم سے مراد میں اور آپ، ہم ساری امت کا یہ حال، لا ریب فیہ، کیا خوبصورت، لا ریب فیہ، خیانت پہ لعنت لا ریب فیہ، سچائی کو شاباش لا ریب فیہ، انبیاء برحق ہیں لا ریب فیہ، روزہ فرض ہے لا ریب فیہ، زکوٰۃ فرض ہے لا ریب فیہ۔ ارے اگر پاکستان کے مالدار زکوٰۃ دیں تو اللہ کی قسم پورے پاکستان میں ایک غریب بھوکا نہیں سو سکتا۔ صرف فیصل آباد کے تاجر زکوٰۃ دینا شروع کر دیں تو پورے پنجاب میں کوئی بھوکا نہیں سوئے، اتنا مال ہے لوگوں کے پاس۔ لیکن قرآن نہیں جانتے لا ریب فیہ، مال کی محبت نے پاگل کر دیا، دیوانہ کر دیا، اندھے ہو گئے۔ نہ کسی غریب کے آنسو نظر آتے ہیں، نہ کسی بڑھیا کی آہ سنائی دیتی ہے،
نہ کسی کے چہرے کے غم کو پڑھ سکتے ہیں، نہ کسی کی فریاد ان کے دلوں کو پگھلا سکتی ہے، بلکہ اشد و قسوہ، وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ مال کی حرص و ہوس نے انہیں انسانیت سے نکال کر جانور بنا دیا۔ 2 ٹانگ پہ چلنے والا، بولنے والا ایک جانور ہے۔ جانور کو کیا پتہ رحم کیا ہوتا ہے، سخاوت کیا ہوتی ہے، ہمدردی کیا ہوتی ہے۔ شکر ہے اللہ کے نیک بندوں سے دنیا بھری ہوئی ہے، کہ مدارس چل رہے ہیں، یتیم خانے چل رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اگر سارے مالدار سخی ہوں، اور سخاوت کا ادنا درجہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دیتے ہوں تو کوئی غریب نہیں۔ پھر ہدی للمتقین، ہدن کیا ہے؟ متقین۔ MBBS کرنے کے لیے لازمی ہے کہ FSC پاس کی، FSC کے بغیر MBBS نہیں کر سکتے، انجینئرنگ نہیں کر سکتے، اور کلینک پر بیٹھنے کے لیے ضروری ہے کہ MBBS کیا ہوا ہو اور پریکٹس کی ہوئی ہو، اور گورنمنٹ کی طرف سے اس کو اتھارٹی ملی ہوئی ہو، تب وہ اپنا کلینک بنا سکتا ہے۔ قرآن ہدایت ہے سب کے لیے نہیں، جس کے اندر تقوی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ ایک آدمی پڑھنا نہیں جانتا تو وہ کتاب سے کیا فائدہ اٹھائے گا؟ ایک آدمی کے پاس ابتدائی استعداد کوئی نہیں تو وہ ڈاکٹر کیسے بنے گا؟ وہ انجینئر کیسے بنے گا؟ وہ فزکس کی الف با نہیں جانتا ہے تو وہ سائنٹسٹ کیسے بنے گا؟ تو قرآن ہدایت ہے، ہدی للناس بھی کہا ہے، ہدی للمتقین بھی کہا ہے۔ ہدی للناس کا مطلب ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے زندگی بتانے کا جو حق ہے صرف قرآن کو حاصل ہے، صرف قرآن بتائے گا زندگی کیسے گزارنی۔ پھر اس زندگی پر آئے گا کون، اس کو سمجھے گا کون، سمجھ کے عمل کرے گا کون؟ وہ تقوی والے۔ اچھا، ہدا کسے کہتے ہیں؟ ہدا سمندر میں اس ابھری ہوئی چٹان کو کہتے ہیں جو سورج کی کرنوں سے چمکنے لگتی ہے اور دور سے نظر آتی ہے۔ ہدا، دور سے نظر آنے والی چٹان کو ہدا کہتے ہیں۔ عرب سمندری سفر سے بہت ڈرتے تھے کیونکہ ریگستان کے لوگ تھے۔ بنگالی ریگستان سے ڈرتا کیونکہ وہ پانی کا آدمی ہے۔ جیسے ہم سائیکل رکھتے ہیں، ان کی کشتی ہوتی ہے۔ جب بنگلہ دیش تو بہت پھرا ہوں تو ہمارے غریبوں کے پاس سائیکل ہوتے ہیں یا موٹر سائیکل ہوتے ہیں، وہاں ان کے پاس کشتیاں ہوتی ہیں جو کہ ادھر پانی ادھر پانی ادھر پانی ادھر پانی، تو آنے جانے کے لیے سائیکل موٹر سائیکل ہے نہیں، چھوٹی چھوٹی کشتی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھگا رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے چپو چلا کے، اس کو ہلکی پھلکی سی ہوتی ہے۔ تو جو جس جگہ رہتا ہے وہ اس ماحول کا عادی ہوتا ہے۔ میں سال لگا رہا تھا، میرے ساتھ وادی نیلم کے کشمیری اونچے پہاڑ، تو ایک بوڑھا کشمیری چند دن بعد کہنے لگا عجب ملوک سدھا ہی سدھا ہے سارا، سمجھو، عجب ملوک سدھا ہی سدھا، یعنی میدان ہی میدان ہے، پہاڑی کوئی نہیں۔ تو اس کے لیے میدان عجیب تھا، ہمارے لیے پہاڑ عجیب۔ ہم بڑے شوق سے گئے، بچے بھی، ہم نے جانا کدھر سکردو۔ جب سکردو پہنچے تو کالے پہاڑ، ہم نے سمجھا تھا سرسبز پہاڑوں، کالے اور بڑے سا، ہمیں واپس لے جاؤ، ہمیں واپس لے جاؤ۔ یہ جو جہاں رہتا ہے وہاں اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ عرب صحرائی آدمی ہے، پانی سے گھبراتے تھے، پانی کے سفر سے گھبراتے، اس لیے میرے نبی نے پانی کے جہاد کا اجر دگنا بتایا کہ جو غزوۃ فی البحر ہے وہ غزوۃ فی البر سے 2 گنا اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو انہوں نے نا نشانیاں بنائی ہوئی تھیں چٹانیں کہ یہاں سے راستہ یوں مڑتا ہے، یہاں سے راستہ جدے کو جاتا ہے، یہاں سے یمبو کو جاتا ہے، یہاں سے عدن کو جاتا ہے، یہاں سے عقبہ خلیج عقبہ کو جاتا ہے، یہاں سے یمن کو جاتا ہے۔ اس پہاڑی وہ چٹان پانی میں ابھری ہوتی تھی، اس کو وہ ہدا کہتے تھے، اس کو وہ ہدا کہتے تھے۔ زمین کے سمندر میں
ابری ہوئی چٹانوں کو ہدا کہتے ہیں، جو روشن ہوں، جن سے کشتیاں راستہ پکڑتی تھیں، منزل کی طرف متوجہ ہوتی تھیں۔ اس چٹان سے جو کشتی ٹکراتی تھی وہ پاش پاش ہو جاتی تھی، ان کشتیوں کا مقدر ہارتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے جہاز ہوتے تھے، پہاڑ سے ٹکر ہو کر ساتھ ہی ختم۔ علم الصیغہ بہت بڑی کتاب ہے، آپ نے نام سنا ہے نا؟ علم الصیغہ بہت بڑی کتاب ہے صرف کی۔ میں نے ساری زبانی یاد کی تھی، ایسے سوری میں ابتدا میں کتابیں یاد کیا کرتا تھا، مولانا تم تو تکرار بھی نہیں کرتے اور میں اللہ کے فضل سے حفظ کیا کرتا تھا، یاد کیا کرتا تھا، جنون تھا میرا، جنون۔ علم الصیغہ کے جو مصنف تھے وہ تشریف لا رہے تھے حج کے لیے، تو عدن کے قریب ایک چٹان سے، پہاڑی سے ان کا جہاز ٹکرا کے پاش پاش ہو گیا، اور اسی میں ان کی شہادت ہوئی اور ان کا انتقال ہوا۔ تو ہدا اس چٹان کو کہتے ہیں جو ابھری ہوتی ہے اور سورج کی روشنی سے چمکنے لگتی ہے۔ تو قرآن اس زمانے کے سمندر میں انسانی کشتیوں کی وہ چٹان ہے جس سے انہیں راستہ ملتا ہے، جس سے انہیں روشنی ملتی ہے، جس سے انہیں منزل کا پتہ ملتا ہے۔ اور اس چٹان سے جو ٹکرائے گا، تاجر ہو، ذمہ دار ہو، فرعون ہو، حامان ہو، قارون ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، ان سب کا مقدر ہلاکت۔ اور جو اس کو دیکھ کر اپنا راستہ متعین کرے گا وہ منزل تک پہنچ جائے گا۔ پانی کے سمندر میں پہاڑ نکلا ہوا، پہاڑ نکلی ہوئی چوٹی پہاڑ کی، وہ ہدا ہے اور راستہ دکھاتی ہے۔ زمانے کے سمندر میں انسانی کشتیوں کے لیے جو ابری ہوئی چٹان ہے وہ یہ قرآن ہے۔ ہدن، یہ ہدا ہے، ہدن للناس بھی ہے اور ہدن للمتقین بھی ہے۔ قربان سبحان اللہ۔ صراط اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہاں بھی ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں ہدا دے، ہدا اہدنا، ہمیں ہدایت دے، ہمیں وہ چٹان دکھا چمکنے والی جس سے ہمیں راستہ ملے گا۔ سورۃ فاتحہ سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، سورۃ فاتحہ میں وہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اہدنا، یا اللہ وہ کدھر ہے، وہ چٹان کدھر ہے، وہ روشن جس کو دیکھ کر مجھے جنت کا راستہ ملے گا، جس کو دیکھ کر مجھے قبر کو روشن کرنے کا راستہ ملے گا، جس کو دیکھ کر مجھے اپنی زندگی گزارنے کا راستہ ملے گا، وہ کدھر ہے؟ تو اللہ کہتا ہے وہ میرے حبیب کے در پہ جھکنا پڑے گا، وہاں سے ملے گا یہ سودا۔ یہ بادشاہوں کے در پہ ملنے والا سودا نہیں ہے، سائنسدانوں کے در سے ملنے والا سودا نہیں ہے۔ اہدنا، یا اللہ ہمیں وہ چٹان دکھا۔ صراط، صراط راستے کو کہتے ہیں روشن، چوڑا راستہ، صراط چوڑا راستہ، مستقیم سیدھا راستہ، سیدھا راستہ۔ اور صراط تلوار کو بھی کہتے ہیں، تلوار جیسے چیز کو کاٹتی ہے، راستہ سفر کو کاٹتا ہے۔ تو ہمیں وہ روشن چٹان دکھا اور جانے کے لیے راستہ بھی سیدھا ہو اور چوڑا بھی ہو، کھلا بھی ہو۔ اور ناعمہ ایک بوٹی ہے جو سدا بہار سرسبز رہتی ہے، اس پہ خزاں نہیں آتی، تو انعمتا میں ناعمہ کا مطلب پایا جاتا ہے کہ سدا بہار، وہ راستہ سرسبز بھی ہو، سدا بہار بھی ہو، وہ سیدھا بھی ہو، وہ روشن بھی ہو، کھلا بھی ہو، وہ چوڑا بھی ہو، اور تیرے اس چٹان تک ہمیں پہنچائے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ میں ہم نے پہلے دعا مانگ لی، اور وہ اس میں کھڈے نہ ہوں، اس میں موڑ نہ ہوں، اس میں زیادہ گھمن گھیریاں نہ ہوں کہ کہیں کوئی ہم پھسل جائیں، گر جائیں، اس میں پیٹرول پمپ ہی کوئی نہیں تو پھر ہم سفر کیسے کریں۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہ اس تشبیہ کے ساتھ یوں جوڑو کہ وہ راستہ نہ ہو جس میں نہ روٹی ملے، نہ پانی ملے، نہ نسوار ملے، نسوار
میرے ایک ساتھی تھے مولوی محمد حسین، بہت متقی اللہ والے، ہر 4 مہینے بعد اس خبیث یہ پڑی ہے، میں نے پھینک دی ہے ڈبی، پڑی ہے خبیث، 1 مہینے کے بعد کیا کر رہے ہو؟ او یار نہیں چھوٹتی یار، میں کہا چلیے کون سی حرام ہے لگا رہا۔ ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ، سیدھا راستہ ہو، مستقیم، صراط کھلا چوڑا راستہ ہو جس میں ہر چیز مہیا ہو اور سرسبز ہو، انعمت علیہم، اور کھڈے نہ ہوں، ٹیڑھا میڑھا نہ ہو، اندھیرا نہ ہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو یہ دعا قبول ہو کر اللہ نے کہا لو پھر میں نے ہدا کو بھیج دیا ہے، تو مجھ سے ہدا مانگ رہے تھے، یہ ہدا ہے، یہ وہ روشن چٹان ہے انسانی سمندر میں، زمانے کے سمندر کی وہ روشن چٹان ہے جس سے انسانی کشتیوں کو، تاجروں کو، زمینداروں کو، کاشتکاروں کو، مردوں کو، عورتوں کو، خاندانوں کو، حکمرانوں کو، وزیروں کو، سیاستدانوں کو، مزدوروں کو، غریبوں کو، امیر کو، عرب کو، عجم کو، کالے کو، گورے کو، اندھے کو، کوڑھی کو، معذور کو، صحیح کو، پہلوان کو، سب کو راستہ دکھانے والا یہ ہے، اس سے راستہ تلاش کرو۔ ہدن للمتقین، اور تقوی والے کوئی آسمان سے آتے ہیں، کتنے سوکھے کام بتائیں، او جی تقوی تو جو بڑی مصیبت ہے جی، کیویں متقی بنی ہے، قربان جاؤ رب پر، کیا خوبصورت، کتنا آسان کر کے بتایا ہے۔ وہ میں ڈردے کیوں ہو؟ 4 تا گلن کر لو تو تسی تقوی والے ہو۔ بھائی کوئی 50 باتیں نہیں بتائیں، میں قربان جاؤں میرے مولا تو کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے۔ وہ بتاتا بھائی 500 چیزاں گنوا دیتا، 50 چیزاں دس دینا۔ الذین یؤمنون بالغیب نمبر 1، ویقیمون الصلاۃ نمبر 2، ومما رزقناہم ینفقون نمبر 3، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یہ ایک ہی ہے 4، وبالآخرۃ ہم یوقنون 5، ٹوٹل 5 کا تقوی اتنا، اور تسی تا جی بڑے تقوی والے ہو، اسی تا جی بڑے گناہگار ہیں، او بھائی آپ تو دیندار لوگ ہیں، ہم تو دنیا دار۔ یہ جو کلاسیفیکیشن ہے نا دیندار دنیا دار، اس نے بڑی تباہی پھیلائی ہے ذہنی۔ ہم اللہ کے فضل سے دیندار ہیں، یہ لوگ تکبر کا شکار ہیں، عام طور پر 5 انگلیاں برابر نہیں، یہ اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے نیکی کے تکبر کا شکار ہیں، نیکی کے تکبر کا شکار۔ پردے کرنے والی عورت بے پرد کو حقارت سے دیکھتی، داڑھی رکھنے والا بغیر داڑھی والے کو حقارت سے دیکھتا ہے، نماز پڑھنے والا بے نمازی کو حقارت سے دیکھتا ہے، حلال کمانے والا حرام کمانے والے کو حقارت سے دیکھتا ہے۔ دیندار ہیں جی، یہ نقصان ہے دینداری کے لیبل لگانے سے، اور ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں، آپ دیندار ہیں۔ دنیا دار کہہ کر ہر حرام کو حلال کر دیا جی، ہم تو دنیا دار، زنا کیوں کرتے ہو؟ ہم دنیا دار، شراب کیوں پیتے ہو؟ دنیا دار ہیں، سود کیوں کھاتے ہو؟ دنیا دار ہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ دنیا دار ہیں۔ یہ کیا ظلم و ستم، رشوت کیوں لیتے ہو؟ دنیا دار، کھوٹ کیوں کرتے ہو؟ دنیا دار۔ دیندار دنیا، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ ہر مسلمان دیندار بھی ہے، دنیا دار بھی ہے۔ جو کلمہ پڑھتا ہے وہ دیندار ہے، اور جو دنیا میں رہتا ہے وہ دنیا دار ہے۔ اس کتاب سے یعنی یہ وہ علم ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے وَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، کہ جب اندھیری رات کی طرح فتنے ٹوٹ پڑیں تم پر تو قرآن کو پکڑ لینا، قرآن کو پکڑ لینا۔ قرآن کو پکڑنے کا مطلب ہے کتاب کو سینے سے لگا لینا، قرآن کو پکڑنے کا مطلب قرآن کی تعلیمات کو سینے سے لگا لینا کہ یہ تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ ہاں ایک حدیث سناؤں آپ کو،
ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، بڑے زمانے بعد یاد آئی، جنت میں ایک مجلس ہوگی جس میں صرف اہل علم شرکت کریں۔ ہم علماء تو نہیں ہیں، لوگ ہمیں علماء کہتے ہیں، اور دعا کرو یہ نسبت ہماری اللہ باقی رکھے اور اسی پر ہماری موت آئے۔ یہ نہ کہا جائے کہ فلاں ذمہ دار مر گیا، فلاں تاجر مر گیا، فلاں عالم مر گیا، کہ لوگ گواہی دیں کہ عالم تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری 2 نمبری کو بھی معاف فرمائے گا۔ کہ ایک حدیث ہے بڑی پیاری، ساری حدیثیں پیاری ہیں، لیکن یہ جیسے ہمارے جیسے جو علماء کہلاتے ہیں ان کے لیے، اذا مات العبد واللہ یعلم منہ شرا ویقول الناس فیہ خیرا فیقول اللہ تعالی قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا کوئی بندہ مرتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ 2 نمبر کام ہے، سارا غلط آدمی ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب، حافظ صاحب، تبلیغی صاحب، پیر صاحب، حضرت صاحب، لوگ تعریف کرتے ہیں، تو میں قربان جاؤں اس کریم ذات پر، جب وہ پیش ہوتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے تو پتہ ہے تو غلط آدمی، لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو اچھا ہے، تو میں اپنے علم پہ نہیں لوگوں کی گواہی پہ فیصلہ کرتا ہوں، چل جا معاف کیا، کیوں معاف۔ تو جنت میں ایک محفل لگے گی جس میں صرف علماء ہوں گے، اور اس محفل میں کیا بات چلے گی؟ قرآن چلے گا، قرآن کے حروف پر، الفاظ پر، معانی پر بحث ہوگی، اور اللہ ہر ایک پر اپنے علم کا فیضان فرمائے گا، اور پھر اس میں جو لذت اور حلاوت ہوگی، اللہ کے بعد، اللہ کے دیدار اور اللہ کے کلام سننے کے بعد اگر کسی چیز میں حلاوت اور لذت ہوگی تو اس میں ہوگی۔ اس میں لگ کے انہیں ہر شے بھول جائے گی، نہ انہیں جنت یاد رہے گی، نہ جنت کی بیویاں یاد رہیں گی، نہ جنت کے کھانے یاد رہیں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اس محفل میں شریک مجلس رکھے، ہم بھی اس مجلس کے شرکاء میں آ جائیں، چلو کہ ان کے نوکر بن کے بیٹھ جائیں، پانی پلانے والے ہی بن کے بیٹھ جائیں، لیکن ہم بھی اس محفل میں آ جائیں۔ تو بچوں، رمضان کو قرآن سے مناسبت ہے، اور قرآن کو رمضان سے مناسبت ہے کہ اس میں اللہ نے اس کو اتارا، تو اللہ نے ہمیں کہا کہ اس کو سنو، اس کو پڑھو۔ تو میں اب 1 گھنٹے میں اب میری تمہید ہی 1 گھنٹہ میں لے گئی، تو اب میں آگے کیا بیان کروں، لیکن اس میں یہ ایک مولانا زبیر صاحب نے مجھے آیت نکال کے دی ہے، یہ آپ سب کو سنانے کی اور آپ کے ذریعے سارے سنیں گے کہ اس میں میرے اللہ نے کس طرح ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کے سارے پہلو تو 1 گھنٹے میں سامنے نہیں آ سکتے، اور نہ ہی سارا قرآن اس طرح آ سکتا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ اللہ مجھے ہمت دے، توفیق دے، میں سر درد کی وجہ سے بھی عاجز معذور سا ہوں، کہ قرآن ہمیں کس زندگی کا پتہ بتاتا ہے، وہ آپ کو، وہ اللہ کرے ہمارے سامنے آ جائے۔ چونکہ جب آپ درسی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز اتنی نمایاں نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کرے اللہ مجھے توفیق دے تو میں آپ کو قرآن کس زندگی کا داعی ہے وہ زندگی آ جائے، وہ زندگی سے ہم بڑے دور ہیں۔ تو یہ ایک آیت ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ سبحان اللہ، یہ پورے سپارے، پہلے پارے میں یہ ایک آیت ہی کافی ہے آپ کو بتانے کے لیے، اور آپ کے ذریعے سے سکرین کے ذریعے سب کو بتانے کے لیے کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے، سبحان اللہ، وما خلقت الجن پہلے ترجمہ کر لوں، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے، اور لوگوں سے جب بات کرو گے تو خوبصورت بات کرو گے، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن پھر تم
میں سے بہت تھوڑے تھے جنہوں نے یہ کیا، اکثروں نے میری بات سے منہ موڑ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو نصیحت فرمائی ہے پہلے پارے میں۔ پہلا پارہ چونکہ جب سورہ بقرہ کے جو مخاطب ہیں نا وہ ہیں یہودی، جب آپ مکے میں مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو سورۃ بقرہ وہاں اترنا شروع ہوئی، اور سورہ بقرہ ساری بنو اسرائیل کے گرد گھومتی، اور سورہ آل عمران نصارہ کا وفد آیا تھا، تو سورہ آل عمران میں نصارہ کو، عیسائیوں کو دعوت، سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے اور یہودیوں کو دعوت، اور آل عمران میں ان کو دعوت ہے، عیسائیوں کو دعوت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے بات فرما رہا ہے، اور یہی چند باتیں جو سارے معاشرے کو خوبصورت بنا دیتی۔ سب سے پہلے ہم اس کو جانیں جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، عبادت صرف اس کی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ، لا تعبدون الا اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ پہلے دوسرے کے تیسرے رکوع میں یہ آیت آ جاتی ہے کہ اے لوگو اس رب کی بندگی کرو۔ عبادت سے مراد عام طور پہ نماز لے لیتے ہیں ہم۔ عبادت ایک وظیفہ ہے، ایک نوکری ہے۔ نوکری سے اس کی ہم وہ تشبیہ دے کر سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک نوکر ہوتا ہے 8 گھنٹے کے لیے وہ اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے، 10 گھنٹے، کسی کی ڈیوٹی 12 گھنٹے، 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 8 گھنٹے۔ یورپ میں 8 گھنٹے سے زیادہ آپ کسی سے ڈیوٹی نہیں لے سکتے، اگر زیادہ لیں گے تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے۔ وہ لوگوں کے حقوق کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو مالدار لوگ پیس کے رکھ دیتے، 12 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں، 16 گھنٹے ڈیوٹی لیتے ہیں، اور 1 روپیہ اوپر نہیں دیتے ان کی تنخواہ سے۔ بیچارے غربت ہے، لوگ تھوڑے پیسوں پر بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے جس نے کسی سے کام لیا، مزدوری لی، اور اس کا پورا حق اسے ادا نہ کیا، تو قیامت کے دن اس مزدور کا میں وکیل بن کے اللہ سے بات کروں گا۔ تو ایک مزدور یا ایک افسر، ایک ملازم 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 10 گھنٹے کسی کا ہو جاتا ہے۔ کیا کرنا ہے جی؟ یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے، ادھر بیٹھو ٹھیک ہے، اٹھ جاؤ ٹھیک ہے، یہ لکھ کے لاؤ ٹھیک ہے، یہ نہیں لکھنا ٹھیک ہے، یہ سائن کرو جی بہت اچھا، وہاں لاہور چلے جاؤ، یہ فائلیں ہیں فلاں آدمی کو دیکھ جی بہت اچھا۔ وہ 10-12 گھنٹے کے لیے اپنی ہر شے چھوڑ دیتا ہے اور اپنے مالک کی ہر بات مانتا ہے، واپسی پہ مہینے کے بعد اسے اس کا معاوضہ مل جاتا ہے۔ اس کو پھیلا دیں ہوش میں آنے سے لے کر موت تک۔ اس کو 15 برس کی عمر علماء نے لکھی ہے کہ 15 برس سے موت تک میں نوکر ہوں اپنے مولا کا، اپنے رب کا، اپنے اللہ کا، میں نوکر ہوں۔ مجھے بلائے گا میں جاؤں گا، مجھے بٹھائے گا میں بیٹھوں گا، اٹھائے گا میں اٹھوں گا، روکے گا میں روکوں گا، چلائے گا میں چلوں گا، دے گا میں لوں گا، لے گا میں دے دوں گا۔ یہ اس کا نام بندگی، صرف نماز کا نام بندگی نہیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بولو، فاعبدنی، اور آگے اقم الصلاۃ لذکری۔ تو ایک اللہ کی بندگی اور ایک اللہ ہی سے مانگنا، اللہ کے سوا کسی سے مانگنا، قرض لینا، کسی سے مدد لینا وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن جھولی پھیلانا شروع کر دینا وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ والدین کو اپنے ساتھ جوڑا ہے، ہر جگہ۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، آگے وصینا الانسان بوالدیہ، ساتھ ہی والدین کو اللہ لے آئے۔ جہاں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ۔ آپ یہ چیپٹر پڑھتے نہیں، والدین کتنی بڑی دولت ہیں، کتنی بڑی نعمت ہیں،
میں نے ایک دفعہ اپنے استاد جی سے کہا، میں نے کہا استاد جی آپ نے ہمیں تبلیغ سکھائی، آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمیں علم سکھایا، آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمیں ایک راستہ دیا، یہ آپ کا احسان ہے، لیکن آپ نے ہمیں زندگی نہیں سکھائی، معاشرت نہیں سکھائی کہ ہم نے گھر میں کیسے رہنا ہے، تو ہم ویسے جانور بن کے گھر میں سلوک کرتے رہے۔ تو دو استاد بیٹھے تھے، مولانا احسان صاحب، مولانا عبد الرحمن صاحب۔ مولانا احسان صاحب تو رونے لگے، کہنے لگے بہت دیر بعد تو نے بتایا۔ میں نے کہا مجھے جب سمجھ میں آیا اسی وقت میں نے بتایا۔ مولانا عبد الرحمن صاحب یہ دونوں میرے بہت بڑے محسن ہیں، میرے محبوب ہیں، یہ دو استاد نہ ہوتے تو کب کا میں فارغ ہو گیا ہوتا، تبلیغ چھوڑ کے گھر بیٹھا ہوتا۔ جو مجھ پر بیتی ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے، اشکوں سے جو پایا ہے وہ، یہ شکیل بدایونی بڑا شاعر گزرا ہے، اس کے اشعار ہیں، اشکوں سے جو پایا ہے وہ گیتوں میں سنایا ہے۔ اس کی زیادہ شاعری فلمی گیت تھے، مغل اعظم کے گیت اس نے لکھے تھے، لا یعنی بھی سن لو نا ساتھ ساتھ، مغل اعظم کے گیت اس نے لکھے تھے۔ تو اس کا شعر ہے، اشکوں سے جو پایا ہے وہ گیتوں میں سنایا ہے، جو اس نے گیت زیادہ لکھے۔ پھر بھی سنا ہے کہ زمانے کو گلا ہے، جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔